نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بہت تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد انتہائی عزت، توقیر، محبت، احترام کے لائق ہمارے مہمان خاص عزت مآب عالی مرتبت جناب سید آصف علی شاہ صاحب ظہوری اور بہت ہی احترام کے لائق مسلمان بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، اسلامی دینی بہنوں، آج یہ برکتوں بھری رات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی عظیم رات جسے شب معراج کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ کافی دیر سے آپ اس مجلس میں آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں کہ موجودہ ایک طبی بحران، وبائی صورتحال کی وجہ سے ہم اپنے سینٹر پہ انٹرنیشنل پیس مشن کے محفل نہیں کر سکے، گھر سے آپ کے ساتھ ہم شریک ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کا اس مجلس میں شریک ہونا قبول فرمائے اور آج کی رات کی ساری برکتیں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ زیادہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، اس برکتوں والی رات میں جس قدر آپ جاگ سکیں، جس قدر آپ ریاضتیں کر سکیں، جس قدر آپ عبادتیں کر سکیں، جس قدر آپ تلاوت کر سکیں، جس قدر آپ درود پاک پڑھ سکیں، جس قدر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کر سکیں اور جتنی آپ مناجات کر سکیں وہ کم ہے۔ اس لیے میں برکت کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیہ مبارکہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعہ معراج کا تذکرہ نور کیا گیا ہے، بڑا ہی مختصر اس کا ذکر کر کے اپنی بات کو بڑھا دوں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اور مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس لیے ہم نے سیر کرائی وہ مسجد اقصی کا جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں بھر رکھی ہیں، جس کے ماحول کو ہم نے برکت بار بنا رکھا ہے۔ اور کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں، اپنی نشانیوں کے چشمدید گواہ بنا دیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا سادہ سا مفہوم ہے۔ اب یہ جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازی علیہ رحمہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اس تفسیر سے اللہ کریم کروٹ کروٹ ان رحمتیں برسائے ان کے لہد نور پر، اور ان کی خدمات جلیلہ سے ایک عالم کو منور فرمائے رکھے۔ اس تفسیر میں انہوں نے اس دور کے
جو فتنہ تھا کہ لوگ معراج شریف کا جو انکار کر رہے تھے، اس کا آغاز ہی میں انہوں نے بڑا مبسوط اس پہ کلام فرمایا اور کہا کہ پہلا ہی جو لفظ ہے وہ اس تمام انکار کرنے والوں کو خاموش کر دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ اور معجزے کا انکار کرتے ہیں، معجزے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ عقل میں نہیں آتا، وہ عقل میں آ جائے تو پھر معجزہ ہی کیا ہے؟ جو تمہاری عقل میں آ جائے تو وہ پھر معجزہ ہی کیا ہے؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، جس کے سامنے حواس جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے سیر کی ہے، فرمایا ہم نے سیر کرائی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم سبحان ہیں۔ سبحان طاقتوں والا ہے، سبحان قوتوں والا ہے، سبحان قدرتوں والا ہے، سبحان اختیار والا ہے، اور سبحان جو ہے وہ ہر نقص سے، ہر کجی سے، ہر کمی سے وہ پاک ہے۔ اس لیے جب اس نے سیر کرائی ہے تو پھر اس میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے، اسریٰ کہتے ہیں رات کو سیر کرنے کو، تو پھر کہا لیلن، کہتے ہیں کہ تنوین کی دو زبریں ہیں، یہ اس کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری رات لگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ زمانے لگے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت لمبا عرصہ گزرا ہے، کہا رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کو، اپنے عبد خاص کو یہ سیر کرائی ہے۔ اس پہ میں اپنی بات کو نہ پھیلاؤں تو اچھا ہے۔ حضرت اقبال نے اس عبد اور عبدہ پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ، آپ نے خود، اللہ نے فرمایا کہ وہ بندے ہیں، ہاں وہ بندے ہیں، ہم بھی عبد ہیں اور وہ بھی عبد ہیں، مگر ہم صرف بندے ہیں اور وہ عبد خاص ہیں، وہ عبدہ ہیں اور ہم عبد ہیں۔ ہاں، جو عبد ہے وہ بچھا ہوا ہے، وہ مٹا ہوا ہے، وہ بے اختیار ہے، اس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، اور عبد وہ ہے جس کو اس نے اپنا عبد خاص بنا لیا ہے، اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں پیش او گیتی جمی افسودہ است، وہ عبد وہ ہیں کہ جس کے سامنے زمانے نے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے، لیکن کیا ہے؟ خیش را خود عبدہ فرمودہ است، لیکن اس نے اپنے آپ کو عبد کے لقب سے یاد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب معراج پہ سرکار تشریف فرما ہوئے نا، تو اللہ کریم نے پوچھا اے میرے حبیب آج کی شب میں تجھے کس لقب سے یاد کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حبیب آج کی رات میں تجھے کس لقب سے یاد کروں؟ سبحان اللہ۔ آپ نے عرض کیا بار لا، اب دیکھیے زمین نیچے، زمان نیچے، مکان نیچے، ہر شے نیچے رہ گئی، اور پوری نہ مکان نہ لا مکان، ہر شے سے عبور کرتے ہوئے جب رب کی بارگاہ قدس میں پہنچ گئے، کوئی شرف نہیں بچا، کوئی مرتبہ نہیں بچا جس کو آپ نے عبور نہ کر لیا ہو۔ اور اتنے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچنے کے بعد جب رب نے پوچھا کہ اے حبیب میں تجھے کس لقب سے یاد کروں، تو فرمایا اے میرے پروردگار مجھے اپنے بندہ ہونے کی نسبت سے یاد فرما، مجھے اپنا عبد ہونے کی نسبت سے یاد فرما۔ کہا خیش را خود عبدہ فرمودہ است، ہم نے اپنے آپ کے لیے عبدہ کا لقب پسند فرمایا۔ میں کہا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار المنتظر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار المنتظر۔ اور لوگوں بھولے ہوئے ہو، عبد اور شے ہے، عبدہ اور شے ہے، کائنات کے سارے جو عبد ہیں ماں سراپا انتظار، وہ سراپا انتظار ہیں کہ کب قیامت آئے گی اور کب پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور کب ہم اس کے جمال کا نظارہ کریں گے۔ عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ماں سراپا انتظار منتظر۔ عبدہ وہ ہے کہ جس کا جو منتظر نہیں ہے، ہم منتظر ہیں، وہ منتظر ہے، ہم انتظار کرنے والے ہیں، اور وہ عبدہ وہ ہے جس کا رب انتظار فرما رہا ہے۔ اس رات اللہ کریم نے اپنے حبیب کو بلوایا اپنے پاس، اور سارے ٹائم اینڈ سپیس وہ پیچھے رہ گیا۔ میں پھر کہوں گا کہ ہم اس رات کو عبادت میں زیادہ گزاریں اور اپنی باتوں میں کم، لیکن جناب رسول اور جو پیغمبر آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، ہادی آئے، اللہ کریم نے ان کو بھی معجزے دیے،
کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو کوئی معجزہ دیا، کسی کو کوئی معجزہ دیا، مگر ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے سراپا معجزہ بنا، سراپا معجزہ بنا دیا۔ آپ بولے تو معجزہ ہے، آپ سنے تو معجزہ ہے، آپ چلے تو معجزہ ہے، آپ رکے تو معجزہ ہے، آپ تبسم فرمائیں تو معجزہ ہے، آپ کی پوری حیات معجزہ ہے۔ لیکن آپ کو اللہ کریم نے تاریخ کے اس موڑ پر مبعوث فرمایا کہ جب انسانی ہسٹری ایک ٹرن لینے والی تھی۔ اس سے پہلے کا جو انسان تھا وہ پیکر محسوس کا خوگر تھا، پیکر محسوس تھے انسان کی نظر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے پہلے انسان کی جو نظر تھی وہ پیکر محسوس کی خوگر تھی، کہ کوئی اس کے سامنے ہو، کوئی پتھر کا تراشا ہوا، کوئی تانبے کا بنایا ہوا، کوئی سونے چاندی میں ڈھالا ہوا، کوئی بت ہو جس کے سامنے وہ ناسیہ فرسائی کرے، نظر آئے اس کو۔ اس کی عقل اس تک پہنچتی نہیں تھی کہ کیسے کسی ماورا ہستی کو میں مان لوں، اندیکھے میں کیسے اس کو مان لوں، میں اندیکھی میں ہستی کے سامنے میں کیسے جھک جاؤں۔ پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر۔ انسان تو چاہتا تھا کہ کوئی پیکر محسوس میرے سامنے ہو، مگر اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موڑ پہ پیدا فرمایا جب انسانیت پستیوں سے بلندیوں کی طرف اٹھنے والی تھی، جب انسان صرف اپنے اعتقاد سے ہٹ کر کے مشاہدے کی طرف اور تجربے کی طرف آنے جا رہا تھا، جب سائنس جنم لینے والی تھی، جب انسان فرش سے اٹھ کر کے خلاؤں کی طرف سفر کرنے والا تھا، اور اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آخری نبی بنا کے بھیج دیا تھا، اور آپ کی نبوت کا فیضان اب سارے زمانوں تک چلنا تھا۔ پہلے نبی ایک خاص مدت کے لیے آتے تھے، ایک خاص زمانے کے لیے آتے تھے، ایک خاص قوم کے لیے آتے تھے، اور وہ اس ٹائم اور سپیس میں ان کا کام ہوتا تھا۔ مگر اب جو ہستی آنے والی تھی وہ بیونڈ دی لمٹس آف ٹائم اینڈ سپیس تھی۔ سبحان اللہ۔ اب ہر زمان کے لیے اور ہر مکان کے لیے انہی کی نبوت کے فیضان نے کام کرنا تھا۔ سبحان۔ تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ جب انسان علم کے راستے پہ نکلے، جب انسان جستجو کے راستے پہ نکلے، جب انسان تحقیق کے راستے پہ نکلے، جب انسان ٹیکنالوجی کے راستے پہ نکلے، جب انسان اس کرۂ ارضی سے باہر جھانکے، جب انسان خلاؤں کو چیرے، جب انسان آسمانوں کی پہنائیوں میں اترے، اور اس وقت وہ جب دیکھے گا تو انسان کو ایسے قیادت کی ضرورت ہوگی، ایسے نبی کی ضرورت ہوگی کہ جو جتنا بھی اونچا انسان پہنچ جائے تو جب وہ اپنے پیغمبر کو دیکھے تو اپنے پیغمبر کے قدموں سے بھی اس کا سر نیچے رہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ معراج کا واقعہ، بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابد الآباد تک کے لیے، آنے والے سارے زمانوں کے لیے، آنے والے سارے زمانوں کے سارے انسانوں کے لیے، اب کہتے ہیں چاند پہ پہنچے، مریخ پہ پہنچے، جہاں بھی انسان پہنچ جائے گا، جب وہ اوپر نظر اٹھا کے دیکھنا چاہے گا تو اس کی ٹوپی گر جائے گی، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکے گا کہ میرا حبیب کہاں تک پہنچا ہے۔ تو آج کی اس رات میں ایک تو یہ حکمت تھی کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، وہ جتنے بھی ترقی اور عروج حاصل کر لیں، ان سب کو غلامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا۔ اور پھر اس رات مشاہدے کروائے اللہ کریم نے، جنت کا مشاہدہ کروایا، دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اور پہلے سارے نبیوں کو آپ کے پیچھے کھڑا کر کے آپ کو ان سب کا امام بنا دیا۔ اور اس سے تھوڑا سا اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں پس منظر بھی اس کا، کہ یہ جب واقعہ جب پیش آیا ہے، رجب شریف میں یہ پیش آیا ہے، اور 27ویں رات کے بارے میں زیادہ جو روایات ہیں اس پہ کنسنسس ہے اسکالرس کا، لیکن یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور طائف کے بازار کے اس دلخراش واقعات کے بعد کا واقعہ ہے، جب مکہ والوں نے اور عرب کے کافروں نے حد کر دی اپنے ظلم کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا، اور آپ کو اللہ کریم نے اس وقت آپ کو معراج کروائی اور کہا کہ حبیب آپ پریشان نہ ہو، اب آپ کی عظمت کے ڈنکے بجنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ ظلم کا دور ختم ہونے والا ہے، اب یہ پریشانی کے دن کٹنے والے ہیں،
اب پوری کائنات جو ہے وہ اس میں آپ کی عظمتوں کا اظہار ہونے جا رہا ہے. عظیم تو آپ پہلے سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، مگر اب ان کا اظہار ہونے جا رہا ہے. اب شرقتا غرب آپ کا کلمہ پڑھا جانے لگا ہے، اور آپ کے جان کے دشمن آپ پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہونے والے ہیں. جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ اپنی گردنیں کاٹ کے اپنی ہتھیلیوں میں رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. تو یہ اس میں معراج کی رات ہم یہ کہیں گے کہ آج کی رات ہمیں اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی غلامی کے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، اور بے یقینی سے نکلنا چاہیے، اور یقین کی دنیا میں آنا چاہیے، اور رب کے ساتھ اپنے تعلق قلبی کو مضبوط کرنا چاہیے کہ ظلم کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ مسلمان امت جو ہے کسی یکجائی سے پھر عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جس ہستی کو اللہ کریم نے اس معراج کی رات میں یہ مرتبے بخشے، اس رات میں اگر ہم اس کے قدموں سے جڑ جائیں گے تو اس امت کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہمارے دکھ بھی ختم ہو جائیں گے، ہماری مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی. لیکن ہم صرف اگر زبان سے کہتے رہیں اور ہمارے دل نہ جھکیں، اگر ہم ظاہر داری میں رہیں اور ہم اس کی روح کو نہ پہچانیں، ہم معراج کا واقعہ کا تذکرہ تو کرتے رہیں، لیکن جو مشاہدات آپ نے فرمائے، جو سزائیں آپ نے گناہوں کی دیکھی، لوگوں کی جو جنت کا جو مشاہدہ کیا، جو نعمتیں آپ نے جنت میں دیکھی اور جس کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم اس پر یقین نہ کریں اور اپنی زندگیاں نہ ڈھالیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق، پھر ہمیں کیا ملنے والا ہے. تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اور آج کی رات کو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے اور اپنے پروردگار سے معافی مانگنا چاہیے، اور اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے کہ یہ جو نوافل ہم پڑھتے ہیں اس رات میں، اور روزہ صبح ہم رکھیں گے 27ویں رجب کا، یہ اگرچہ نفلی عبادت ہے اور اس پہ دو طرح کے رویے ہیں. ہمارے بعض لوگ، جیسے ابھی ہم کافی دیر سے یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، تو آپ سب بھی اور سننے والے بھی اور دیکھنے والے بھی اس کو ایک اچھا کام سمجھ کر یہ کر رہے ہیں، اور اس میں لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، اور پروردگار کے کچھ آنکھوں کی جھیلیں آنسوں سے چھلک بھی رہی ہوں گی، اور کچھ دھڑکنیں تیز بھی ہوئی ہوں گی، اور کچھ وہ بھی ہیں جو کہ وہ کہیں گے اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اس کو بین آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ بزرگ کہتے ہیں کہ جس کے لیے جو نفل کو چھوڑتا ہے، نفل کو چھوڑ دینا وہ سنت کے چھوڑنے کا دروازہ کھولتا ہے، اور سنت کو چھوڑ دینا واجب کو چھوڑ دینے کا دروازہ کھولتا ہے، اور واجب کو چھوڑ دینا فرض سے دستکش ہونے کا دروازہ کھولتا ہے. اس لیے کسی بھی مستحب کام کو غیر اہم سمجھ نہ جانے، اس کی تحقیر نہ کی جائے، کسی نفلی کام کی تحقیر نہ کی جائے. جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ نفلی کام کی تحقیر نہ کی جائے، وہاں یہ بھی کہوں گا کہ نفل کو فرض کا درجہ نہ دیا جائے، نفل کو فرض کا درجہ نہ دیا جائے. یہ جو ہم نفل پڑھیں گے نفل ہی ہیں، یہ ان نفلوں کی ہم سے باز پرس نہیں ہونی ہے. اگر آج کی رات ہم نے نفل ساری رات نہ پڑھے تو ہم سے مواخذہ نہیں ہے، مگر اگر ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو ہم سے مواخذہ ہونا ہے. اگر ہم نے 5 ٹائم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطالبہ ہم سے ہے، اس پہ ہمیں سزا ملنی ہے. اس لیے آج کی رات جاگنے والوں سے یہ میں کہوں گا کہ اپنی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، اور آج کی رات کا سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ تو نماز کا تحفہ ہے. اور سرکار میں الصلاۃ معراج المومنین، معراج کی رات جو تحفہ ملا نماز کا، 50 نمازیں تھی، 5 کر دی گئی، مگر ثواب 50 کا رکھا. اگر ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو معراج کی رات کے تحفے کی ہم قدر کریں گے. تو اپنی زندگی میں میری گزارش ہے کہ ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، اپنی 5 نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. جتنے بھی آپ مستحب کام کریں شوق سے کریں، جتنے بھی آپ نفلی باتیں کریں شوق سے کریں. اعلیٰ حضرت عظیم بقت مولانا اشرف احمد رضا خان فاضل بلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے دیگر ہمارے جو اہل سنت اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان راتوں میں بھی بجائے نفل پڑھتے رہنے کے جو فرض نمازیں قضا ہمارے ذمے ہیں ان کو لوٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. برکت کے لیے آپ 2 نفل پڑھ لیجئے، باقی سارا وقت جو ہے جن نمازوں کا مجھ سے پوچھا جانا ہے، میں نفل پہ نفل پڑھ رہا ہوں مگر میرے ذمے 2 سالوں کی نمازیں ہیں، میرے ذمے 3 سال، یہ اس کا مجھے اور آپ سب کو حساب لگانا چاہیے. جب ہم بالغ ہوئے تھے اس دن ہم پر نماز فرض ہوئی تھی، اور اگر ہم نے 2 سال 3 سال 4 سال نماز، کوئی بندہ 20 سال میں نماز شروع کرتا ہے، کوئی بدنصیب 40 سال میں شروع کرتا ہے،
اور کوئی بدقسمت 60 سال میں اس کو جا کر عقل آتی ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی. تو اپنا اپنا حساب لگائیے کہ ہم بالغ کب ہوئے تھے, ہم پہ نماز کب فرض ہوئی تھی, اور ہم نے کب شروع کی تھی. خوش قسمت ہیں یہ بچے جو بھی جوان بالغ نہیں ہوئے. ان کو ہم کہیں گے کہ آپ ابھی سے ارادہ کر لو کہ جب تم بالغ ہوگے تم نماز شروع کرو گے, پھر اپنی آخری عمر تک پڑھتے رہنا, پھر چھوڑتا نہیں. ایسے نمازی کو صاحب ترتیب نمازی کہتے ہیں. اور اگر آپ صاحب ترتیب بننا چاہتے ہیں تو حساب لگا لیں کہ اگر میری 1 مہینے کی نماز رہی ہے, 2 مہینے کی رہی ہے, 2 سال کی, تو وہ پوری کر لیں اپنی, تو پھر ہم صاحب ترتیب بن جائیں گے. آج کی رات کا میرا میسج یہ ہے کہ تمام اپنے ماؤں سے, بہنوں سے, بچیوں سے, بڑوں سے, چھوٹوں سے, کہ آئیے آج کی رات عہد کرتے ہیں کہ ہم صاحب ترتیب نمازی بن جائیں گے. جتنی نمازیں ہمارے ذمے ہیں آج سے ہم کوشش کریں گے, اگر زندگی رہی ہماری اور اگر ہمارا اگلا سال آیا تو اس سال میں اپنی نمازیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو رجب میں جو دعا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان, اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے دے, ہمارے شعبان میں برکت دے دے, اور جلدی سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے. دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں رمضان بھی نصیب کرے, تو رمضان میں بھی ہم اپنی قضا نمازیں لوٹائیں جتنی نمازیں ہمارے ذمے ہیں. یہ بات کہہ لی میں نے آپ سے. اور پھر میں کہوں کہ آج کی رات جو صوفیاء نے, بزرگوں نے, بعض لوگ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں, اور یہ کہاں لکھا ہے یہ 12 نفل پڑھنا, کہاں لکھا ہے یہ 6 نفل پڑھنا, کہاں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں 2 ہی پڑھو مگر دل سے پڑھو. سبحان اللہ. 2 ہی پڑھو مگر دل سے پڑھو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر ایک بھی سجدہ دل سے کر لیا اور وہ قبول ہو گیا تو وہ بڑی بات ہے. تو یہ رب کو راضی کرنے کی رات ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, امام بہقی نے, امام سیوطی نے, امام احمد رضا نے کہا کہ جس کو رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے, اگر کسی نے دن کا روزہ رکھا اور رات اور قیام میں گزاری تو اس کو 100 سال کی شب بیداری اور 100 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اسی طرح یہ آج ہم رات جاگیں گے اور صبح روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. اور ایک اور کام بھی جو کرنے والا ہے وہ صدقہ کرنا ہے. صبح جب اٹھیں تو خواہ $1 صدقہ کریں, مگر صدقہ کریں. صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے. اور اس وقت جو پوری روئے زمین پر ایک آفت آئی ہوئی ہے, ایک مصیبت آئی ہوئی ہے, وہ ایک بیماری ایسی آ گئی ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کسی سے ہاتھ ملانے کو, مگر آپ نہیں ملا سکتے. یہ خطرہ ہے کہ یہ بیماری اس سے پھیل سکتی ہے. ساری اختصار سے میں اس نقطے پہ بھی بات کر دوں آپ سے کہ بعض اوقات ہاتھ ملانا سنت ہے اور بعض اوقات ہاتھ نہ ملانا سنت ہے. یہ دین بصیرت کا دین ہے, یہ دین فہم و فراست کا دین ہے. اسلام جو ہے یہ بصیرت کے بغیر نہیں ہے, یہ صرف کچھ عقائد کا مجموعہ نہیں ہے, یہ انسانی, یہ دین فطرت ہے, اور یہ فطرت کے مطابق ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل بھی سکھاتا ہے, اور یہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنے آپ کو برائی سے, اپنے آپ کو تکلیف سے, اپنے آپ کو بیماری سے, اپنے آپ کو دکھ سے, تکلیف سے بچانے کی اہمیت بھی ہمیں بتاتا ہے. تو اس لیے جتنے بھی کوئی ہمارے جو میڈیکل پروفیشنز ہیں جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں اس وبا سے بچنے کی, ہم سب کو اس برکتوں والی رات میں ایک مذہبی عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. اپنی جان کو بچانا بھی دین کا حصہ ہے. مسلمان کو بچانا بھی, اور کسی نان مسلم کو بھی تکلیف سے بچانا, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. جب بدر کے قیدی ہے تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے, اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا جب تک یہ مکہ کے قیدی کراتے رہیں گے درد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئے گی. آپ نے دکھ محسوس کیا ان دشمنوں کا جو قیدی بن کے آ گئے تھے. تو ہمیں ساری انسانیت کا درد کرنا چاہیے, ہمیں ہر انسان کے دکھ کو دکھ سمجھنا چاہیے, ہمیں ہر انسان کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے. اور ہمیں آج کی رات ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب انسانوں کو اس مصیبت سے نکالے. اور پھر آخری جو بات میں کہنا چاہوں گا اس چمن میں کہ ہمیں جہاں ہم رہ رہے ہیں, ایک تو ساری انسٹرکشن کو فالو کریں, پریکاشنری میجرز سارے لیں, مگر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں کہ اللہ چاہے گا تو ہمارے یہ پریکاشنری میجرز ہمارے کام آئیں گے اور ہم بچ جائیں گے. اور اگر ہماری تقدیر میں
اسی بیماری میں جانا ہے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے. اللہ نہ چاہے کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. اللہ چاہے کوئی بیماری ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی ہے. مگر یہ کہنے کے باوجود ہمیں پریکاشنری میجر سارے جو ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور مسٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور دوسرے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اشیاء خورد و نوش اور چیزوں کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں، تو انٹرنیشنل پیس مشن کے ساتھیوں سے میں کہوں گا کہ بڑے پیمانے پر نہ صحیح مگر اپنے قریب میں، اپنے جاننے والوں میں دیکھیے جو ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں. اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے نیبر میں کوئی بندہ ایسا محسوس کرتے ہیں تو چپکے سے ان کی مدد کر دیجیے. اور میں یہ اپیل کروں گا کہ ہم کو اس کو تھوڑا سا منظم بھی اگر ہم کر سکیں تو ہمیں کرنا چاہیے کہ جتنے لوگوں تک ہم کسی کی اشکشوئی کر سکتے ہیں، اپنے مقدور بھر جتنے بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ صدقہ بھی اگر ہم کریں گے تو یہ بھی اس بلا کو ٹالنے کا ذریعہ بن جائے گا. کہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کرتے ہیں آج کی رات کے اللہ سارے عالم سے اس مصیبت کو، اس وبا کو رفع فرمائے. اور جو لوگ اس میں چلے گئے، جانے ہار گئے، اللہ ان کے لیے اگلے جہان میں آسودگیاں فرمائے. جو اپنے عزیزوں سے جن کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، اللہ ان کو صبر دے، ان کو اجر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.